غریب نواز کے لیے بھی میں نے شعر کہا، ابا موقع شادی خانہ آبادی ہے تو اس کے لیے بھی دو شعر سن لیجئے۔ دستور ہے یہ رسم زمانہ ہے لاڈلی، دستور ہے یہ رسم زمانہ ہے لاڈلی، بیٹی کو گھر سے باپ کے جانا ہے لاڈلی، بیٹی کو گھر سے باپ کے جانا ہے لاڈلی، ہاتھوں میں تیرے دامن صبر و رضا رہے، ہاتھوں میں تیرے دامن صبر و رضا رہے، جا میری لاڈلی تیرا حافظ خدا رہے، جا میری لاڈلی تیرا حافظ خدا رہے، ہر بات میری ذہن میں رکھنا سنبھال کر، ہر بات میری ذہن میں رکھنا سنبھال کر، تو خود کو رکھنا بیٹی شریعت میں ڈھال کر، تو خود کو رکھنا بیٹی شریعت میں ڈھال کر، سجدے میں رب کے آگے تیرا سر جھکا رہے، جا میری لاڈلی تیرا حافظ خدا رہے۔ اب میں شاعر اہل سنت طوطی چھتیس گڑھ حضرت علامہ مولانا شہباز رضا برکاتی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ان کے ویلکم، آئیے ان کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کے ساتھ سواگت کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا شہباز میں بھی کچھ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آئیے دعا جھوم کے اپنی آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کلام جو آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے ہی ہوئے، وہ شہر محمد جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ اسی کے وزن پر ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ مدینے کی گلیوں میں مدینے کی گلیوں میں ہر قدم پر یہ آنکھیں بچھانے کو دل چاہتا ہے، مدینے کی گلیوں میں ہر قدم پر یہ آنکھیں بچھانے کو دل چاہتا ہے، مدینے کی گلیوں مدینے کی گلیوں میں ہر قدم پر یہ آنکھیں بچھانے کو دل چاہتا ہے، اور کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ، کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ، مگر پھر بھی جانے کو دل چاہتا ہے، کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ، مگر پھر بھی جانے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں، پورا مجمع محبت سے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ، کہ کہاں وہ مدینہ، کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ، مگر پھر بھی جانے کو دل چاہتا ہے۔ خبر لیجئے ہم غلاموں کی آقا، علاوہ تمہارے نہیں کوئی اپنا، خبر لیجئے ہم غلاموں کی آقا، علاوہ تمہارے نہیں کوئی اپنا، کہ خبر لیجئے
غلاموں کی آقا علامہ تمہارے نہیں کوئی اپنا اے آقا وہ روزے کی جالی پکڑ کر اے آقا وہ روزے کی جالی پکڑ کر غم اپنے سنانے خود چاہتا ہے اے آقا وہ روزے کی جالی پکڑ غم اپنے سنانے خود چاہتا ہے مدینے کی گلیوں میں ہر قدم پہ یہ آنکھیں بچھانے خود چاہتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شادی کے سلسلے میں اس پروگرام کو سجایا گیا ہے، تو شادی کے حوالے سے میں 2-3 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ عطا کریے خدا صدقہ، عطا کریے خدا صدقہ، علی زہرا کی شادی کا عطا کرے خدا صدقہ، علی زہرا کی شادی کا عطا کرے خدا صدقہ، علی زہرا کی شادی کا عطا کرے خدا صدقہ، علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی پر سایہ، رہے اس شادی پر سایہ، علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی پر سایہ، علی زہرا کی شادی کا۔ یہ بھی شعر فرمائیں۔ جو رشتہ ہو چکا ہے اب وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو چکا ہے اب وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو چکا ہے وہ، جو رشتہ ہو چکا ہے وہ جنت تک رہے قائم، تجھے ہے واسطہ مولا، تجھے ہے واسطہ مولا، علی زہرا کی شادی کا تجھے ہے واسطہ مولا، علی زہرا کی شادی کا۔ محبتوں کے ساتھ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارک ہو مبارک ہو تمہیں وہ
مسکان مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں مسکان مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں مسکان مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو تمہیں مسکان مبارک ہو، تمہاری شادی میں چرچا، تمہاری شادی میں چرچا، علی زہرا کی شادی کا، تمہاری شادی میں چرچا، علی زہرا کی شادی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں بلا تاخیر مقرر خصوصی شہنشاہ خطابت حافظ مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری حضرت علامہ مولانا مفتی معروف رضا مدنی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میں ان کے آنے سے اتنا کہہ دوں تو زیادہ نہ ہوگا، امید کے آگے کچھ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے خدا، تیرے در کے سوا سر جھکانا اچھا نہیں لگتا، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ آئیے حضرت کا خیر مقدم ویلکم، نعرے تکبیر نعرے رسالت کے ساتھ کر دیا جائے، نعرے تکبیر۔ آج تو بتانا ہی پڑے گا آپ لوگوں کو، دردی پارے میں آئی اس نے ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ارجا پاک والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی معروف رضا مدنی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئیے منبر افروز پر جلوہ فرما معزز و مکرم سامعین اکرام، و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام على نبیہ المختار، وعلى آلہ وأصحابہ الأخیار، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، نہایتی عقیدت مندی کے ساتھ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار
دونوں عالم کے مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کافی دیر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں اور ٹھنڈی کے موسم کے اعتبار سے وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لیکن آپ بھی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر کے آئے ہیں دور دراز سے اور سردی کے موسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور بتا دوں گا جو آپ کے لیے ابھی بھی نئی ہوں گی، اور ایک بہترین ایسے موضوع کا انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے زندگی میں ہماری زندگی کو سنوارنے والا ہو اور ہم سب قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اس لیے کہ میں تو اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جہاں پر محفل کا پروگرام، محفل میلاد پاک کا پروگرام سجایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور نئی باتیں ضرور بتائی جائیں، اس لیے کہ بار بار بھی اسی تقریر کو کیا جائے تو لوگ اس لیے بھی نہیں آتے، ارے یار وہی تو ایک تقریر کرتے ہیں ہر جگہ، سن لی ہیں اس کو۔ لیکن اگر دیکھا جائے میرے حساب سے تو ایک ہی تقریر کی جائے، جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو جائے اسے پہ چھوڑا نہ جائے، اس لیے کہ ایک ہی موضوع پر جب تک عمل نہیں کریں گے دوسری نہیں سنائیں گے۔ ہم نے تو بہت سارے موضوع سنا دیے، بہت ساری تقریریں کر دی، سینکڑوں صفحات پر ہم کتاب لکھنا چاہتے تو اس پر ایک بہترین موٹی کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جناب آصف بھائی نے اور ان کے بھائی شعیب بھائی نے مل کر کے شادی کے موقع پر اس بہترین محفل کا انعقاد کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین اس نکاح کی تقریب کو پائے تکمیل تک صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے اور آنے والی تمام بلاؤں سے، آفات سے حفاظت فرمائے، بچی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت اللہ نے پیدا کی۔ قرآن کہتا ہے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اس ایک جان کا نام حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، اور اسی جان سے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے
اللہ نے بے شمار مرد اور عورت پھیلا دی. 100 سال پہلے جاؤ تو جنتا کم دکھائی دے گی، اس سے 100 سال پہلے اور جاؤ اور کم دکھائی دے گی، اس سے 100 سال پہلے اور جاؤ تو یہی جنتا اور کم دکھائی دے گی. یہاں تک کہ چلتے چلے جاؤ تو وہاں جا کر کے آپ رک جائیں گے جہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا صرف دونوں ہی تھے اس دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور یہ رشتہ کہاں کیا گیا ہے؟ جنت کے اندر کیا گیا. تو معلوم ہوا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ سب سے افضل رشتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں کیا گیا، اور جنت دنیا میں سب سے افضل جگہ ہے. ظاہر سی بات ہے افضل جگہ میں افضل چیز ہی ادا کی جائے گی، تو اس لیے سب سے بہتر اور سب سے افضل رشتہ اگر کوئی ہے تو یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہے سب سے افضل اور اعلیٰ، اور سب سے زیادہ مضبوط رشتہ کون تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہے جب تک چل رہا ہے مضبوط، لیکن ایک ہی لفظ بول کر کے یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو بہت مضبوط ہے، توڑنا چاہو گے ٹوٹ نہیں سکتا. وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے. پورے شہر کو جمع کر لو. ایک آدمی کہ آج سارے شہر والوں کو میں جمع کر رہا ہوں، اور صرف اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ آج میں سب کے سامنے اعلان کروں گا کہ میرا جو یہ باپ ہے آج سے یہ میرا باپ نہیں رہے گا. تو بتاؤ اس کے کہنے سے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کتنے ہی اگر بولے گا کہ تو میرا باپ نہیں، میں نے تجھ کو خارج کر دیا، لیکن باپ کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ماں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہاں، بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ چند لمحات میں ختم ہو جاتا ہے. سب سے افضل تو ہے لیکن سب سے مضبوط نہیں ہے. سب سے مضبوط اگر کوئی رشتہ ہے تو یہی ماں باپ کا رشتہ ہے. اس لیے اس رشتے کا بھی لحاظ رکھا جائے جو سب سے مضبوط ہے، اور اس رشتے کا بھی لحاظ رکھا جائے جو سب سے افضل ہے. دونوں رشتوں کا مان سمان کیا جائے، دونوں رشتے کی تعظیم کی جائے. قرآن نے کہا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا جب حضرت آدم کے سامنے بیٹھ گئی تھی تو حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہتی ہے میں حوا ہوں. کیوں آئی ہو تم؟ تو کہتی ہے میں تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی. اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو پکڑنا چاہا. حکم ربی ہوا ابھی تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ تم ان کا مہر ادا نہ کر دو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی الہ العالمین مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی مہر یہ ہے کہ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، تو اسی پر تم درود پاک پڑھو، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا. ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ حکم دیا گیا، ایک روایت کے مطابق 10 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایک روایت کے مطابق 20 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا. تم درود پاک پڑھو تو تمہارا یہی مہر ہو جائے گا. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے بھی بتا دیا کہ جو عزت چاہتا ہے، جو ادب و احترام چاہتا ہے، جو ماں چاہتا ہے، جو باپ چاہتا ہے،
جو اولاد چاہتا ہے تو جس کو دنیا کے اندر جو ملے گا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ملے گا. اس لیے کہ حضرت آدم کو جو بیوی ملی ہے تو مصطفیٰ پر درود پاک پڑھ کر کے محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملی. اس لیے ہم کہتے ہیں ارے ہمارے باپ کے لیے ہماری ماں اگر حلال ہوئی ہے تو وہ بھی درود پاک کے صدقے میں ہوئی ہے. تو ہم کون ہیں اپنے ہی باپ کے طریقے پر نہ چلیں. ارے ہمارے باپ نے نکاح کیا تھا, ان کا مہر درود پاک بنا تھا, تو ہم کیسے اپنے باپ کا انکار کر سکتے ہیں؟ ارے ہم تو جب تک رہیں گے قرآن کی آیت پر بھی عمل کرتے رہیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کرتے رہیں گے, اور ہر وقت ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی کہتے رہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے کچھ نہیں مل سکتا. ارے جب آدم کے لیے بغیر درود کے ان کی بیوی حلال نہیں ہو سکتی تو پھر ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ اس لیے میرے امام کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ رسالت. سب کچھ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. مہر بنا درود پاک, اسی درود پاک کا صدقہ ہے دنیا کے اندر اتنی عوام نظر آ رہی ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وہ ایک ہی جان ہے, اسی ایک جان سے ساری مخلوق کو پیدا کیا. اچھا, باپ ایک اور بیٹے چار مثال کے طور پر, تو بتاؤ چاروں کی برادری الگ الگ ہوگی یا ایک ہوگی؟ ایک ہی ہوگی نا. جب باپ ایک ہی تو جب سب کے باپ آدم ہیں تو پھر برادریاں الگ الگ کیوں؟ وہ تیلی ہے, وہ پٹھان ہے, وہ شیخ ہے, وہ انصاری ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. ارے ہے کس کی اولاد؟ بابا آدم کی اولاد ہے, سب کے باپ تو ایک ہیں. برادریوں میں کیوں بٹے؟ برادریوں میں کیوں بٹے؟ اگر کسی ایک برادری نے دوسری برادری کے سے شادی کر لی, اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے برادری, اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے برادری. حالانکہ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو قرآن تو سارے ایمان والوں کو بھائی بھائی کہہ رہا ہے, لیکن اگر برادری کے حساب سے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک برادری کا لڑکا دوسری برادری کی لڑکی, لیکن دونوں ایمان والے ہیں, دونوں میں اگر نکاح ہو گیا تو پھر ان کا بائیکاٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. کیونکہ قرآن کہتا ہے آپس میں بھائی بھائی, آپس میں بھائی بھائی ہو, انما المؤمنون اخوہ. اور جب سارے بابا آدم کی اولاد ہیں تو پھر برادری میں بٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا فیصلہ بھی اللہ نے قرآن مقدس سے کیا ہے. یہ جو برادریوں میں بانٹا ہے وہ فلاں برادری کا ہے, وہ فلاں برادری کا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے, ہم نے تمہارے خاندان بنائے. کیوں؟ لتعارفوا. قرآن کہتا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. مثال کے طور پر کوئی باہر سے آدمی کورڈا کے اندر آیا, اس نے پوچھا کہ بھائی شعیب بھائی کے یہاں جانا ہے. تو کون سی برادری میں شعیب بھائی؟ تو ہمارے یہاں شعیب نام کے تو کئی لوگ رہتے ہیں, اس کے یہاں جانا ہے. تو پھر بتایا جائے گا کہ نہیں, شیخ برادری کے جو شعیب بھائی ہیں ان کے یہاں جانا ہے. تو ایک پہچان ہے, ایک تعارف ہے.
ہے تو ساری حضرت آدم کی اولاد، لیکن صرف پہچان کے لیے قبیلے بنائے. لیکن یاد رکھنا اگر کسی کی برادری پٹھان ہے، کسی کی برادری میمن ہے، کسی کی برادری شیخ ہے، برادریوں میں یہ نہیں کہ وہ بڑی برادری کا ہے تو افضل درجے کا ہو گیا، وہ بڑی برادری کا ہے تو اعلیٰ درجے کا ہو گیا، اس کو عزت زیادہ دی جائے گی، اس کا ادب و احترام زیادہ کیا جائے گا. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. برادری سے عزت نہیں دی جاتی ہے. اگر کسی کو عزت دی جاتی ہے اس کے تعلق سے قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا وہی انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو عبادت گزار ہے، اسی کی تعظیم کی جائے گی. ادھر برادری سے عزت نہیں دی جاتی ہے. ورنہ برادری کا معاملہ دیکھا جائے تو ابو لہب میرے آقا کے خاندان کا ہے. ابو لہب حضور کا چچا ہے، حضور کے خاندان کا ہے، اس کا ادب کیا جائے گا. حضرت بلال حبش سے آئے تھے، حبشی ہیں، میرے آقا کے خاندان کے نہیں ہیں، لیکن مصطفیٰ کے دامن کرم میں آ گئے، مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے. تو پھر برادری کو نہیں دیکھا بلکہ بلال کا مرتبہ ایسا ہو گیا. ایک مرتبہ کعبہ شریف کے پاس میں کھڑے ہو کر کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں یہ کہا تھا، جہاں بڑے بڑے بادشاہ کھڑے تھے، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور ان کو سب کو پڑھ کر کے اذان سنا دو. کعبے کی چھت پر جس کو چڑھایا جا رہا ہے وہ ابو لہب نہیں ہے جو مصطفیٰ کے خاندان کا ہے، اس کو چڑھایا جا رہا ہے جو حبش سے آیا ہے، جو حبشی ہے. معلوم ہوا برادری یا خاندان کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے. اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو یا تو غلامی مصطفیٰ سے ملتی ہے یا تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد پر اس کو عزت دی جاتی ہے. اس لیے ابو لہب کا احترام نہیں کریں گے، حالانکہ مصطفیٰ کی خاندان کا ہے اور مصطفیٰ کا خاندان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. معلوم ہوا کہ خاندان کی عزت کی جائے ضروری نہیں، بڑی برادری والے کا ادب و احترام کیا جائے ضروری نہیں. اس کا ادب کیا جائے گا جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا ادب کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا ادب و احترام کیا جائے گا جو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے گا. کوئی کتنا ہی کسی مقام پر فائز ہو، لیکن اگر وہ دین سے جڑا ہوا نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، اس کا ادب کیا جائے گا. اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، یہ ہمارے آقا نے ہم کو سکھایا ہے کہ برادری مت دیکھنا، تقوی دیکھنا، پرہیزگاری دیکھنا. لیکن اب معلوم ہو گیا کہ تقوی سب سے بڑی چیز ہے، پرہیزگاری سب سے بڑی چیز ہے، اور برادری کا معاملہ شریعت میں کچھ نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو کتنا بڑا برادری والا مانتا ہو، ثابت کر کے دکھا دے. 5 پشتوں تک اپنا نسب نامہ نکال کر دکھا دے. 2003 کی ووٹر لسٹ تو نکالنا مشکل پڑ گئی، 5 پشتے کہاں تک نکالے گا. لیکن معلوم ہو گیا کہ برادری کا معاملہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف تعارف اور پہچان کے لیے اللہ نے قبیلے بنائے ہیں، تعارف کے لیے اللہ نے خاندان بنائے ہیں. ورنہ تو سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، سب انہی کی اولاد ہیں. بہرحال معلوم ہو گیا کہ تقوی پرہیزگاری سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے جب رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو کیا دیکھیں؟ سب سے پہلے تقوی پرہیزگاری دیکھیں، لڑکے کے اندر بھی لڑکی کے اندر. لیکن ایک یہ بات آپ بتاؤ کہ ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی پرہیزگاری کو پوچھتا ہے؟ قرآن پڑھا ہوا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا، نمازی ہے کوئی نہیں پوچھ رہا، کتنے پلاٹ ہیں اس کو یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا کاروبار ہے اس کو یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا بزنس ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، گاڑی گھوڑا اس کے پاس کون سا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، کیسا ہے دیکھنے میں یہ سب پوچھا جا رہا ہے، کیسے خاندان کا یہ پوچھا جا رہا ہے. لیکن تقوی پرہیزگاری کو کوئی پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے جو رسومات بن چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو شادی کے موقع پر خرافات بن گئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد وہ خرافات بن گئی ہیں. لیکن شادی سے پہلے والی چیزوں پر غور کیا جائے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے
کہ آدمی شادی سے پہلے رشتہ دیکھنے کے وقت میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ اگر کسی نے بتایا کسی کو کہ وہ لڑکا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کی داڑھی ہے، تو کیا بول دیتی ہے کبھی کبھی لڑکی تو بعد میں بولے گی، لڑکی کا باپ بھی کبھی بول دیتا ہے ارے یار مجھے ملا سے کوئی شادی کرنی ہے، ہمیشہ مسجد میں پڑا رہتا ہے، تو بتاؤ اس میں نماز کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ نماز کی توہین ہی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی داڑھی والا ہے، ارے آپ داڑھی واڑی رکھ لیا ہے شادی سے پہلے، ہمیں نہیں چاہیے داڑھی والا، بتاؤ سنت مصطفیٰ کی توہین ہے کہ نہیں؟ داڑھی نہ رکھنا یہ نجائز ہے، نماز نہ پڑھنا ضرور آدمی گناہگار ہوگا، لیکن اگر توہین کر رہا ہے داڑھی کی، اگر توہین ہی کر رہا ہے نماز کی، تو پھر آدمی ایمان سے نکل جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے شادی سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ ترجیح اگر تم کسی کو دیتے ہو تو سب سے زیادہ فوقیت اگر کسی کو دیتے ہو تو تقوی کو دو، پرہیزگاری کو دو۔ حالانکہ میرے آقا نے اور بھی چیزیں بیان کی ہیں کہ جب تم رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو 4 چیزیں دیکھو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ تم رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ 4 چیزیں دیکھو، حسب مال دیکھو، خاندان دیکھو، خوبصورتی دیکھو اور تقوی پرہیزگاری دیکھو، اور سب سے زیادہ فوقیت اگر کسی کو دو، سب سے زیادہ اوپر اگر کسی کو رکھو تو پرہیزگاری کو رکھو۔ میرے آقا نے مال کا بھی ذکر کیا ہے، خاندان کا بھی ذکر کیا ہے، میرے آقا نے خوبصورتی کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کوئی جو ہے بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، اگر اس کو کسی غریب مزدور کے گھر میں ڈال دیا جائے گا تو بتاؤ رشتہ چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہمسری دیکھو، برابری دیکھو۔ ایسے میرے آقا نے حسن اور جمال کا ذکر کیا، خوبصورتی کا ذکر کیا۔ کوئی کالا کلوٹا لڑکا ہے لیکن اس کو جو ہے ایک دم خوبصورت لڑکی دے دی جائے تو بتاؤ خوبصورت لڑکی جو ہے اس کے ساتھ رہنے میں رہنا پسند کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ ایک دم کوئی لڑکی ہوگی لیکن پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے اور ایک چیز اور بتائی میرے آقا نے، خاندان کا ذکر کیا، حسب و نسب کا ذکر کیا۔ ایسا تو نہیں ہے بہت نیک خاندان کے گھرانے کی لڑکی ہے لیکن اس کو جو ہے بدماش خاندان میں ڈال دیا جائے، اس کو جواریوں کے خاندان میں ڈال دیا جائے، شرابیوں کے خاندان میں ڈال دیا جائے، دھواں ڈھول باجے والوں کے خاندان میں ڈال دیا جائے۔ ایک پرہیزگار نیکوکار لڑکی کو اگر اس کے نکاح میں ڈال دیا جائے گا تو کہے گی یار میں کہاں چکر میں آ کر کے پڑ گئی، میں تو اپنے گھر ہی ٹھیک تھی۔ اس لیے کہ یہاں تو سکون ہی نہیں ہے، یہاں تو نہ دینداری ہے نہ دنیا داری ہے، کچھ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے حسب و نسب اور خاندان کا ذکر کیا ہے۔ اور لاسٹ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، سب سے زیادہ ترجیح، سب سے زیادہ فوقیت اگر کسی کو دینا ہے تو دینداری کی دو۔ اس لیے کہ جس کے پاس دینداری ہوگی وہ جان جائے گا مجھے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اور جس کے پاس لڑکی کے پاس دینداری ہوگی وہ لڑکی کی بھی جان جائے گی مجھے اپنے شوہر کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ ورنہ تو کتنے رشتے شادی کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، کتنی لڑائیاں جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جہالت بھری ہوئی ہے لڑکی کے اندر، جہالت بھری ہوئی ہے لڑکی کے اندر، کوئی ادب نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، مصطفیٰ کی تاریخ کو نہیں پڑھا، حضرت فاطمہ کی سیرت کو نہیں پڑھا، اس لیے گھروں میں بہت سارے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کے یہاں دینداری ہوتی ہے، جو دیندار لڑکی ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو دیا جاتا، اگر اللہ کے بعد تو بیوی کو دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایسے شوہر کے حقوق بھی بتائے، میاں بیوی کے حقوق بھی بتائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کرنے کے بعد جو ہے میرے آقا نے دونوں کے کام کو بانٹا ہے، دونوں کے کام کو۔ علی تمہارے یہ کام رہیں گے، فاطمہ تمہارے یہ کام رہیں گے۔ فاطمہ کو بلایا، کہا تم گھر میں جھاڑو لگاؤ گی، گھر کے برتن صاف کرو گی، تم آٹا چکی چلا کر کے آٹا بھی پیسو گی۔ یہ سارے کام فاطمہ کو بانٹے ہیں۔ مولا علی سے کہا تم
باہر سے سامان خرید کر کے لاؤ گے، سارے سامان گھر کے تم باہر سے لاؤ گے، جو جانور تمہارے پاس ہیں اونٹ وغیرہ ان کا باہر سے کھانے کا بندوبست، ان کو ان کی بندش کی جگہ کا انتظام سب کچھ تم کرو گے۔ باہر کے کام مولا علی کو بانٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ، اور گھر کے کام فاطمہ کو بانٹ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ گھر کے کام اگر کسی کو کرنا ہے تو عورت ہی کرے گی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں، یعنی برتن بھی دھوتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، جھاڑو بھی لگاتی ہیں، اور جو ہے آٹا پیستی ہیں، یہاں تک کہ چہرہ بھی پراگندہ ہو جاتا ہے، کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل میں سوچتی ہیں آج اپنی بابا جان کی بارگاہ میں جاتی ہوں ایک خادم مانگنے کے لیے، تاکہ تھوڑی ہیلپ ہو جائے، تاکہ میری تھوڑی مدد مجھ کو تھوڑی مدد مل جائے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی ایک خادم عطا فرما دیں، ایک غلام عطا فرما دیں جو میرا ہاتھ بٹائے، جو میری خدمت میں میری سپورٹ کرے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھر آؤ فاطمہ، میں تم کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بھی بہتر ہو، جو غلام سے بھی اعلیٰ ہو۔ فاطمہ عرض کرتی یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم جاؤ گھر چلی جاؤ اور تمہیں خادم سے غلام سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں، وہ بہتر چیز یہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور اس کو پوری زندگی جاری رکھنا، اور یہ چیز تمہارے لیے اس خادم سے بھی بہتر ہو جائے گی اور اس غلام سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ اس لیے میرے آقا کام بانٹ رہے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ نے گھر کے سارے کام کرنا شروع کیے۔ جب یہ معاملہ ہوا پھر بھی میرے آقا نے حکم دیا نہیں، تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں خادمہ رکھا ہوا ہے، فلاں غلام رکھے ہوئے ہے، اس کی گھر والی کچھ نہیں کرتی ہے، اس کے گھر کے انتظامات تو آج کل تو سب الٹا ہی ہو رہا ہے۔ جتنے باہر کے کام عورت کر رہی ہے وہ جو گھر کے کام مرد کر رہا ہے، اس لیے تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، اس لیے تو دنیا کا معاملہ الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ ارے میرے آقا نے بانٹے تھے فاطمہ کے گھر کے کام وہ گھر کے کام کرے گی اور مولا علی باہر کے کام کریں گے، مولا علی باہر کے کام کریں گے۔ یہ بٹوارا میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، لیکن ہم نے جو بٹوارا خود سے کیا ہے تبھی تو پریشانی آ رہی ہے، کبھی تو تکلیف آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کے طریقے پر آج بھی اگر چلنا شروع کر دیں گے تو ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت مولا علی سے جب کیا، لڑکی کو ودا کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، لیکن ایک روایت کے مطابق بس بتا رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد مولا علی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اسی رات میں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں کو بلاتے ہیں، علی تم بھی ادھر آؤ، فاطمہ تم بھی ادھر آؤ۔ دونوں آتے ہیں، کچھ پانی منگواتے ہیں، علی تھوڑا پانی لے کر کے آؤ۔ اس پانی کو منگانے کے بعد اس میں سورہ فلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں علی تم اس کو پینا بھی اور اس سے وضو بھی کرنا۔ ایسی فاطمہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تم اس کو پینا بھی اور اس سے وضو بھی کرنا۔ بتاؤ یہ طریقہ کون کرتا ہے؟ اپنی لڑکی کو ودا کرتے وقت یہ طریقہ اپنا رہے ہیں؟ ہم نہیں اپنا رہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اس پانی کو پینا بھی اور اس سے وضو بھی کرنا، اور وہی حکم فاطمہ کو دیا، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ ان دونوں کے جوڑوں میں برکتیں نازل فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اس کے بعد میں آخر میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بہت زیادہ پاک اور صاف ستھری اولاد عطا فرما، صاف ستھری اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ زمانہ سب کو بھول جائے گا لیکن حسین کو نہیں بھولے گا، حسین کو نہیں بھولے گا۔ وہی تو فاطمہ کی اولاد ہیں، وہی تو علی کی اولاد ہیں۔ کون دعا کر رہا ہے؟ میرے آقا دعا فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں بیٹی کو روانہ کرو تو
पानी पढ़ करके दम करके बेटी को दे दो, ताकि बेटी भी पी ले, दामाद भी पी ले, और उससे वुजू भी कर ले, 2 रकात जाकर के नफिल नमाज शुक्रिया की अदा कर ले, और उसके बाद में दुआ कर देना उन दोनों की बरकत के लिए। और फिर खास ध्यान दे रहे हैं मेरे आका, तवज्जो दिला रहे हैं, ये जरूर दुआ करना या अल्लाह इन दोनों से पाक औलाद पैदा फरमाना, पाक साफ सुथरी औलाद पैदा फरमाना। इसलिए आज भी जो माँ बाप उस वक्त में दुआ कर देते हैं, अल्लाह उनके घरों में नेक बेटे या नेक बेटियां का फरमा देता है। लेकिन जो शादियों के मौके पर इन सारी दुआओं को भूल जाते हैं, मुस्तफा के तरीकों को भूल जाते हैं, बस नाच गाना, डीजे बाजे, धुमान, ये सब याद रहता है, तो बताओ फिर नेक औलाद पैदा होगी? उन्हीं के यहाँ से फिर औलाद निकलती है। वही तो 3-4 साल के बाद हम जैसे गरीबों के पास चक्कर लगाते फिरते हैं, औलाद कहना नहीं मानती है, औलाद परेशान करती है, कुछ खा नहीं रही है, कुछ पी नहीं रही है। अरे मुस्तफा के तरीके को, मुस्तफा की शरीयत को शादी के वक्त उन्हें भुला दिया था। उस वक्त में अगर शादी के मौके पर मुस्तफा के तरीकों को याद रखता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैन के सदके में अगर तुझे हुसैन नहीं लेकिन हुसैन का गुलाम जरूर अता फरमा देता। लेकिन हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, ये हमें कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए इस तरीके पर भी अमल कीजिए। अपनी बेटी को विदा करें तो ऐसा करें। पहली बात तो ये है, आज के मुआशरे में सबसे बड़ी बात ये हो गई है, किसी के यहाँ बेटी पैदा हो गई तो चेहरे पसमुर्दा हो जाते हैं। अरे यार अब इसकी शादी करना पड़ेगी, शादी के इंतजाम करना पड़ेंगे, इसको जहेज देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुशी का इजहार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई है। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जिससे खुश होता है उसको अल्लाह बेटी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाते हैं मेरे ख्वाजा गरी नवाज, अल्लाह जिसको बेटी अता फरमाता है और वो बेटी पर खुशी मनाता है तो फरमाते हैं उसकी खुशी काबा शरीफ को 70 बार देखने से अफजल है। 70 बार देखने से अफजल है। अगर कोई बेटी के पैदाइश के मौके पर खुशी मना रहा है, लेकिन कौन खुशी मनाता है? बहुत सारे लोग तो गम में बैठ जाते हैं। खास करके दादा दादी को देखो, नाना नानी को देखो, अरे यार बेटी आ गई, अरे यार बेटी आ गई है। मेरे ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं यहीं तक नहीं, और आगे इरशाद फरमाया अल्लाह जिसको बेटी अता फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 500 साल का फासला रख देता है। सुभान अल्लाह। 500 साल का फासला जहन्नम से और उस आदमी के बीच में अल्लाह रब्बुल इज्जत रख देता है। ये किसकी तालीमात है? ये तो ख्वाजा की तालीमात है, ये तो मेरे ख्वाजा के फरमान है। लेकिन हम न ख्वाजा के फरमान पर अमल कर रहे, न ख्वाजा के आका के फरमान पर अमल कर रहे। मेरे ख्वाजा गरी नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको जो तालीम दी है, जो तरीका बताया है, उस तरीके पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह आज भी हमारे माशरे में खुशी का माहौल बन जाएगा, आज भी हमारे माशरे में खुशी का माहौल बन जाएगा। लेकिन रस्म रिवाज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और जो शरीयती मामले हैं वो सब हम भूल चुके हैं। सुन्नत मुस्तफ़ा के तरीके भूल गए। लेकिन रस्म रिवाज हमारे यहाँ शादी से पहले की बहुत सारी रस्में होती हैं, शादी के वक्त तो इतनी रस्में होती हैं, इतनी रस्में निकाली हैं लोगों ने। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ये सब रस्में तो हैं। कहाँ है शरीयत में? शरीयत में तो ये है कि निकाह हो जाए, लड़का है तो उसके बाद में उसका वलीमा कर दिया जाए, बस यही तो है। लेकिन ये रस्म, वो रस्म, फुला रस्म, सारी रस्में जो है शादी से पहले भी हैं और शादी के वक्त भी हैं, और कुछ रस्में ऐसी हैं जो शादी के बाद तक होती रहती हैं। शादी के बाद अलग अलग रस्में निकलेंगी घरों में जाकर, ये होगा, अब ये होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। ये सारी रस्में खत्म कर करके मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाएं तो आज भी जिंदगी में सुकून मिलेगा। शरीयत के तरीकों को अपनाएं, आज भी जिंदगी में निखार पैदा हो जाएगा। लेकिन उन हम सब तरीकों को भूल जाते हैं। लड़की को हमें क्या समझाना चाहिए? अपनी बेटी, अगर हमारी बेटी दूसरे के यहाँ जा रही है तो हमें क्या समझाना चाहिए कि बेटी जैसे तू मेरा अदब किया करती थी ऐसे अपने ससुर का अदब करना। ये तरीका कोई नहीं बताता, बहुत कम होते हैं। अगर ससुर ने उधर से कोई बात कह दी या ससुराल में कोई बात कह दी तो इधर से जो है बेटी का भाई और बेटी का बाप एकदम गर्म हो जाएगा, उसके जो है भाई ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे मेरी बेटी को कहा है कैसे,
لیکن اس وقت میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک اپنی بیٹی کو سمجھائیے, بیٹی جیسے تو میرے گھر میں رہا کرتی تھی ویسے ہی دوسرے گھر میں رہنا. اگر شروع میں کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں, سب پر صبر کرنا, سب کا ادب و احترام کرنا, سب کی تعظیم کرنا, سب کی خدمت کرنا جہاں تک ہو سکے. بیٹی یاد رکھنا, ایک دن وہ آئے گا یہ آج تیری مخالفت کرتے ہیں, ایک دن وہ آئے گا یہ خود ہی تیرے سسرال والے ہمارے گھر تیری تعریف کرنے کے لیے آئیں گے. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے تھوڑی سی عمر میں کہ جو شروع میں پریشانیاں جس کو آئی انہوں نے برداشت کی, اس کے بعد میں ایسے ہوا کہ اس کے گھر والے, اس کی لڑکی کے سسرال والے خود تعریف کرنے کے لیے آتے تھے, یار بیٹی ہو تو تمہاری جیسی ہو, بیٹی ہو تو آپ کی جیسی ہو. اس لیے اپنی بیٹی کو یہ بھی کہہ کے بھیجنا کہ جیسے میں تمہارا باپ ویسے ہی تمہارا سسر بھی تمہارا باپ, تمہارا سسر بھی تمہارا باپ. باپ کہہ, حالانکہ اصلی باپ تو نہیں ہو سکتا لیکن باپ کا درجہ رکھتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ سسر سے بہو کا پردہ نہیں ہے شریعت میں. لیکن آج کے دور میں بہو سب سے زیادہ پردہ کرتی ہے تو سسر سے کرتی ہے. جیٹ سے مذاق کرے گی, نندوئی سے مذاق کرے گی, پردہ کرے گی تو سسر سے کرے گی. حالانکہ شریعت نے سسر سے پردے کو ختم کر دیا ہے. جس سے پردے کا حکم دیا گیا, جیٹ اور نندوئی کو کہا گیا یہ تو موت ہیں, عورت کے لیے موت, تو ان سے مذاق چل رہی ہے اور سسر سے پردہ ہو رہا ہے, سسر سے پردہ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں باپ اصلی نسبی تو ایک ہوتا ہے, اس کے علاوہ 3 باپ اور ہوتے ہیں. ایک تو سسر باپ ہوتا ہے, استاذ باپ ہوتا ہے اور پیر باپ ہوتا ہے اگر اچھی رہنمائی کرتا ہے تو. 4 باپ ہو گئے. کتنے؟ 4 باپ. چاروں کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر لازم. استاذ بھی باپ, سسر بھی باپ, پیر بھی باپ, اور جو اصلی نسبی باپ ہے وہ تو ایسا باپ ہے کہ وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے علماء فرماتے ہیں چاروں کا ادب کرنا چاہیے, چاروں کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اپنی بیٹی کو بھیجیں تو ساری چیزیں سکھا کر کے بھیجیں کہ کوئی بات سسرال میں جا رہی ہو تو ہمارے سننے کو نہ آئے. کچھ اگر ہو جاتا ہے تو اس پر برداشت کر لینا, صبر کر لینا, صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو یوں گزارتے رہنا. انشاءاللہ تمہارے گھر میں جو ہے خوشحالی نظر آئے گی, وہی لوگ تمہاری تعریف کرنے کے لیے آئیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت کو اپنائیں, مصطفیٰ کے طریقے کو اپنائیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سب رکھ لیتے ہیں, سب ان کے نام کی گن گاتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے گھر کی خدمت کر کے, اپنے گھر کے کام کر کے یہ بتا دیا کہ میں مصطفیٰ کی شہزادی ہوں, اور یہ عورت پر ضروری ہے کہ جو میرے ماننے والی ہو, جو میری فالوورز ہو, تو اس کو چاہیے اپنے سارے گھر کے کام خود نپٹائے, اپنے گھر کے کام خود کیا کرے, خادمہ سے پرہیز کرے, غلام سے پرہیز کرے. یہ تو فاطمہ نے ہم کو طریقہ بتایا, یہ تو فاطمہ نے ہم کو سلیقہ بتایا. لیکن ہمارے اندر شریعت کے حساب سے, مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے کے حساب سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے ساری پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کرنے کا جو حکم دیا ہے, اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں نکاح کے وقت میں جو تعلیمات ہم کو بتائی ہیں, اس کے مطابق انشاءاللہ اگر شادیاں کریں گے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. رسموں اور رواج سے بچنا ہے, جو رسمیں ہیں ان سے ہم کو بچنا ہے. بہت ساری رسمیں چلی آ رہی ہیں. ڈھول باجے کی بھی ایک رسم بن گئی آج کے دور میں. ہلدی کی رسم تو ہے, مہندی کی رسم ہے, ڈھول باجے کی رسم, پٹاخوں کی رسم, یہ ساری رسمیں بن گئی ہیں. لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. مہندی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, ہلدی کی رسم میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. پورا گھر پیلا پیلا ہوا پڑا ہے. دوست پیلے پیلے کپڑے پہن لیے, گھر والے پورے پیلے پیلے کپڑے پہن لیے, سب پیلے پیلے ہو گئے ہیں. ان کو پوچھ لے جائے ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے تو یہ بتا نہیں پائیں گے ہلدی کیوں لگائی جاتی ہے. اور مہندی تو عورت کے لیے صرف جائز ہے, مرد کے لیے تو کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے. لیکن دیکھو دوسرے دن تو دولہا بھی انگلیوں پہ لگایا پڑا ہے مہندی. جب تک وہ مہندی لگے رہے گی تو اس کو گناہ ملتا رہے گا, اس لیے کہ ناجائز اس نے کام کیا ہے. اس رسم کو بھی ختم کیے جائے, مہندی کی, ہلدی کی رسم کو بھی ختم کیے جائے. بس اس نیت سے لگائی جائے ہلدی, اس نیت سے لگائی جائے کہ ہمارا جسم جو ہے تھوڑا سخت ہے, ہلدی کی وجہ سے سوفٹ ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا. یا ہمارے جسم پر جو میل جمع ہوا ہے وہ میل جو ہے ہمارے جسم سے چھوٹ جائے گا. کچھ ایسے ہوتے ہیں نا, نہاتے نہیں تو طریقہ نہیں, جلدی پانی ڈالا بھاگ گیا ہے, اگر صحیح کر دیا جائے تو پھر میل چھوٹ جاتا ہے. اس لیے جب ہلدی لگائی جائے گی تو سارا میل صاف ہو جائے گا. اس لیے تو ہلدی لگائی جاتی ہے. ہم نے اس کو رسم بنا لیا, ہم نے اس کو رواج بنا لیا. لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں,
कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर किसी को पैसे की अहमियत देखना हो तो उस वक्त में देख लो जब इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं या मेहर अदा करने के वक्त आता है, अरे साहब 5000 बांध दीजिए। कुछ लोग कहते हैं 786 बस बांध दीजिए। 786, अरे 786 मेहर हो जाएगा। 3 तोले लगभग चांदी का मेहर होता है। 3 तोले चांदी, उससे थोड़ा कम रहता है। अब 3 तोले चांदी के हिसाब आज के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। तो उसको नहीं देंगे, इतना बांध दीजिए, इतना नहीं हो पाएगा। फिर बोलते हैं नगद या उधार, नगद तो कोई देता ही नहीं है। हाँ, 1-2 जगह मैंने देखा बस नगद, मैं उधार मांग उधार हो, ऐसे लगता है देने की नियत ही नहीं है। अरे वाजिब है उसमें अदा, उसमें ताखीर करेगा तो गुनहगार होगा, जल्दी उसको अदा करके अपने छुटकारा पा ले। उधार बांध दीजिए, मेहर को उधार बांध दीजिए। उधारी मेहर बन रहे, जिसके जो उधारी बन रहे, अरे उसको नगद दे दिए करो मेहर। इसलिए कि मेहर का अदा करना वाजिब है, और वाजिब चीज में अदायगी जल्दी जितनी हो जाए इतना तो सवाब मिलेगा। लेकिन वाजिब में हम देर कर रहे हैं तो कौन गुनहगार होगा? हम तो होंगे गुनहगार। इसलिए कि मेहर को जल्दी अदा किया जाए, मेहर को फौरन अदा किया जाए। बहरहाल मेहर का मामला आता है, ये तो हो गया। और उससे आगे बढ़ करके सबसे ज्यादा खतरनाक मामला जो आता है ना, इमाम साहब के पैसों का होता है। कुछ लोग तो पूछ लेते हैं कमेटी वालों से, अरे कितने चलते इमाम साहब के, कुछ जेब में रख लेते हैं पहले ही निकाल करके 3100 रुपए, ये फौरन मुसाफा कर देते हैं। जाकर के पूछना नहीं है घर साहब कितने हो गए, फौरन मुसाफा कर देंगे। सब पूछ पाछ के आते हैं, और पहले जो सारी रस्में की हैं, सारे रिवाज किए हैं, तो उसमें कुछ नहीं पूछा किसी से। अगर इमाम साहब ने कह दिया 4000 हो गए, अरे यार उन्होंने तो 3500 बताए, उन्होंने तो 3100 बताया, 4000 कैसे हो गए? सारी अगर पैसा दिख रहा है तो मेहर के वक्त दिखता है आदमी को, या निकाह के वक्त में दिखता है, तो जो सारी रस्में करने के बाद जो आ चुका है, कम से कम 25-25 हजार के फोटो वीडियोग्राफर लेकर के आता है, खाली फजूल खर्ची, गुनाह का गुनाह, यानी पैसे देकर के गुनाह खरीद रहा है, तो कोई बात नहीं। और जो सबसे मेन चीज है, जो निकाह सबसे असली चीज है, उस वक्त में जो अगर थोड़े से पैसे देने का वक्त आ गया है तो फिर पूछता है जरा खाना खुशी होती है, बैठे हुए स्टेज में कितने लेते हैं आप तुम्हारे इमाम साहब, कितने हो गए इनके पैसे, सारी कानाफूसी कर लेते हैं। इमाम के पैसों पर सब ध्यान, मेहर के पैसों पर सारी तवज्जो है। उससे पहले कितने उठा दिया, ले बेटा लेके जा 10,000, ले बेटा लेके जा 5,000, 5,000 के जूते ले, 10,000 के कपड़े लेगा, ये लेगा वो लेगा, सारी फजूल खर्चे का डाली। और सब जब शरीयत दिख रही है तो निकाह के वक्त में दिख रही है। हालांकि जो मेहर होता है ना, उस मेहर को तो लोग अदा ही नहीं कर पाएंगे। जो फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है, औरंगजेब आलमगीरी ने लिखा है, 1 दिनार, उस 1 दिनार की रकम लोग दे नहीं पाएंगे। इसलिए कि अगर देना भी चाहेंगे, हाँ, तो उसकी रकम जो है लगभग जो है इस वक्त में 30 से 35 हजार के करीब हो रही होगी। 30 से 35 हजार रुपए शरीयत एतबार से जो फतवे में लिखी हुई है, औरंगजेब आलमगीरी ने लिखी हुई है, और वो पैसे मांग लिए जाए। मैं तो कहता हूँ कि मांगने चाहिए उन लोगों से जो फजूल खर्ची करके आते हैं। वीडियोग्राफी उन्होंने करी है, ढोलबाजी उन्होंने किए हैं, बारात चढ़ा करके वो ला रहे हैं, सारे काम लाखों रुपए खर्च करके ला रहे हैं, उनसे लेना चाहिए। इसलिए कि तुम सारी रस्में करने के बाद आ रहे हो, नाजायज काम में पैसा उठा करके आ रहे हो, तुम्हें यहीं पर पैसा दिखता है। इसलिए इन रस्मों का खात्मा किया जाए, एक सादगी के साथ शादी की जाए। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली के साथ हजरत फातिमा की शादी कर करके बता दिया, जो निहायत ही बहुत जो है 5 जो है दहेज के समान थे, वही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को दिए थे। और मेरे आका ने सादगी के साथ शादी की थी। मेरे आका चाहते तो बताओ किस तरीके से शादी करना कर सकते थे। सारी की सारी कायनात फातिमा के कदमों में ला करके डाल देते, इसलिए कि मेरे मुस्तफा की जात तो वो थी। मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं, आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चलने लगे तो ऐसी एक पहाड़ को सोना बना देते और फातिमा के कदमों में डाल देते। लेकिन नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ शादी की है। इसलिए शादी करो, शादी बड़ा सीन और छोटा सीन दोनों जोड़ करके शादी करोगे, शादी करो शादी, आगे समझ में, शादी करो शादी, तो फिर उस निकाह में भी बरकतें होंगी, खुशहालियां होंगी। इसलिए हमको शादी करना है और खुराफात से बचना है। कोई कुछ कहता है उसको कहने दीजिए, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं, तो गुलामी के एतबार से करेंगे, दुनिया वालों को बताएंगे हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई।
وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آصف بھائی کے صاحبزادی کے جو نکاح ہونے والا ہے اللہ رب العزت اس کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، نیک صالح اولاد بعد میں اس کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کی تاج والی، دو جہاں کی لاج والی، رحمتوں کی تاج والی، دو جہاں کی لاج والی، عرش کی معراج والی، حاسیوں کی لاج والی، یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو غوث الورا کا، خواجہ پیا کا، صدقہ دو احمد رضا کا، صدقہ دو کل اولیاء کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خداوندہ کریمہ کا سزا بندہ نواز مولا ہم فرما کرم فرما رب کائنات تیری بارگاہ میں قرآن مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے. حمد باری نعت مصطفیٰ اور سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کی گئی ہے. واضح و نصیحت بیان کی گئی. پروردگار اعلیٰ تیرا اور تیرے رسول کا ذکر کی گیا, تیرے نبیین صدیقین صالحین کا ذکر کی گیا. مولا کریم اس میں ہم لوگوں نے سب نے شرکت کیا ہے. مولا سنایا ہے. مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین ان تمام چیزوں کا ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے آپ کی آل اولاد اصحاب خلفائے راشدین امہات المومنین اشرف مبشرہ بندگان پاک اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر مولا قبول و منظور عطا فرما. حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے بھی نبیین مرسلین صدیقین صالحین بزرگان دین غوث و خواجہ مس قلندر مخدوم ساکن آ چکے آنے والے مولا سبوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر مولا قبول و منظور عطا فرما. پروردگار عالم ان تمام چیزوں سے جب بھی قرآن مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے میلاد محفل میں جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے مولا کریم ان تمام چیزوں کا ثواب جنگ احد, جنگ بدر, جنگ خندق, جملہ شہیدان کربلا, حضرت سیدنا امام حسن, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول و منظور عطا فرما. یا الہ العالمین پرست حضور سیدنا سرکار غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس کا ثواب نصب کرتے ہیں. مولا قبول و منظور عطا فرما. خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین حسن ذریعہ سما اجمیری خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش نصب کرتے ہیں. مولا قبول و منظور عطا فرما. یا الہ العالمین ان تمام چیزوں کو ثواب حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء, حضرت سیدنا تاج الاولیاء سرکار مخدوم اشرف,
حضرت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور سرکار کلا حضور تاج الشریعہ حضور امین علیہ شریعت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو ثواب نظر کرتے ہیں، مولا قبول و منظور عطا فرما۔ الہ العالمین ان تمام چیزوں کو ثواب المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے روح فطور کو بخشتے ہیں، مولا اس کو قبول و منظور عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں پر جتنے بھی حاضرین اس میلاد محفل میں شرکت کی ہے مولا، اور جن جن میری ماں اور بہنوں کے کانوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے مولا کریم، سب کے نیک آرزو تمناؤں کو قبول و منظور عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کا پابند عطا فرما، اور شریعت مصطفیٰ پر اپنے زندگی کو گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور شادی خانہ آبادی کے موقع پر مولا کریم تمام خلفات رسم و رواج سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اس شادی خانہ آبادی کو آسانی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہم کو اور ہماری ماں بہنوں کو سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سنتوں کا پابند عطا فرما، اور ہم سب کو یا اللہ ہم سب کے گناہان صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما کر اس میلاد محفل کے صدقے سے مولا جناب شیخ آصف صاحب کی صاحبزادی کے جو شادی ہونے والی ہے مولا، اس بچی کی زندگی میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل عطا فرما، تمام حادثات اور مصیبت پریشانیوں سے دور عطا فرما۔ مولا کریم اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔